أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مہمانان معظم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر کچھ باتیں آئی تھیں. آج کا تعلق انہی باتوں سے ہے. پچھلے جمعے میں بنیادی طور پر یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے. اگر محبت نہ ہو تو ایمان نہ مکمل ہے، بلکہ ایمان ہی نہیں ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت تو کرنا ہے پر کس طرح کریں؟ تو وہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. گزشتہ جمعے کے اندر خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. آج کے اس جمعے میں ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بتایا جائے گا کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے تو اس وقت کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روک لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت مقام حدیبیہ وہاں پر رکی ہوئی تھی. کفار صحابہ کو اور پیارے آقا کو اندر آنے نہیں دے رہے، عمرہ کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مذاکرات کی آپس میں کفار اور مشرکین اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین درمیان میں گفتگو ہوئی. تو آپس میں مذاکرات ہوئے. کفار کی ٹیم میں ایک بندہ معتبر، ان کے یہاں کفار کا ایک معتبر بندہ، بڑا معظم بندہ، جس بندے کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، وہ نمائندے کے طور پر ادھر آیا ہوا تھا بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ بتا رہا ہوں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کے درمیان جو محبت تھی وہ کفار کی نگاہوں میں بھی اعلیٰ قسم کی محبت سمجھی جاتی تھی.
تو عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ رہا ہے مذاکرات کے درمیان صحابہ کی جماعت، صحابہ کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے، یہ نوٹ کر رہا ہے صحابہ کو کہ محمد اور جو محمد کے صحابہ ہیں ان کے درمیان تعلق کیسا ہے۔ یہ بعد میں چل کر عروہ بن مسعود یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، پیارے آقا اگر وضو کر کے کلی فرما رہے ہیں تو صحابہ آگے بڑھ کر کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کو جو منہ سے نکلا ہوا ہے، اس پانی کو لے کر کے کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی بدن پر مل رہا ہے، کوئی جسم پر مل رہا ہے۔ اور جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے ہیں تو کسی صحابی کی نگاہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نہیں ہوتی، بلکہ سارے صحابہ کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ یہ عروہ نوٹ کر رہا ہے۔ جب مذاکرات ختم ہوتے ہیں تو عروہ اپنی ٹیم کے پاس جاتا ہے تو وہاں والے پوچھتے ہیں، کفار پوچھتے ہیں کہ تم محمد کے پاس گئے تھے، محمد کے صحابہ کے پاس گئے تھے تو ان کا مزاج کیسا رہا، ان کے سلسلے میں باتیں کیا ہوئی؟ تو یہ خود عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں نے فارس کے محلات دیکھے، روم کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا، حبشہ کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا کہ جس طرح اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا میں کہیں میں نے نہیں دیکھی ہے۔ اگر تھوک بھی دے تو کوئی بھی ان کے تھوک کو، محمد کے تھوک کو گرنے نہیں دیتا۔ تو ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی تھی۔ تو یہ پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یہ اس لیے کہ ہم بھی پیارے آقا سے اس طرح محبت کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو پیارے آقا کا طریقہ رہا ہے وہ ہم اختیار کریں، پیارے آقا کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں، پیارے آقا کی زندگی کو آئیڈیل مانیں، نمونہ مانیں، پھر جس طرح سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت خبیب کے بارے میں دیکھیں، کفار و مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اب ان کو شہید کرنے کے آخری لمحے ہیں، سولی پر چڑھا دیا، اب اینڈنگ وقت ہے ان کا، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ایک بدبخت نے چھیڑ چھاڑ کے طور پر ان سے پوچھا، خبیب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بدلے میں محمد کو ادھر لا کر کے اس طرح کا معاملہ کیا جائے اور تم یہاں سے چھوٹ جاؤ، یعنی تمہارے بدلے میں محمد کو سزا دی جائے اور تم چلے جاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، او کمبخت، تو سزا کی سوچ رہا ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہلیز پر قدم رکھیں، دہلیز سے باہر قدم رکھیں اور وہاں قدم پر ایک کانٹا بھی چبھے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں، تو سزا کی پوچھ رہا ہے۔ صحابہ کی محبت ایسی تھی۔ یہ تو مردوں کی بات ہے۔ جب احد کی باری آئی، احد کا موقع تھا، تو ایک ام کلثوم نامی انصاریہ صحابی رضی اللہ عنہا، جب احد کا معرکہ شروع ہوا تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اوپر کی جانب کھڑا کیا تھا، کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے آنا نہیں۔ تو دیکھا اوپر پہاڑی پر کھڑے والے افراد نے دیکھا کہ نیچے کفار بھاگ رہے ہیں، اب تو جنگ ختم ہو گئی، یہ سمجھ کر کہ نیچے اتر گئے۔ جیسے ہی مسلمان نیچے اترے، کفار بھاگتے ہوئے، کفاروں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر کے چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بیچ میں آ گئے، پیچھے چاروں طرف کفار ہیں۔ بہت غضب کی جنگ ہوئی، تو اس وقت مسلمان بھاگنے پر مجبور ہو گئے، چونکہ اللہ کے نبی کا آرڈر تھا کہ وہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب اوپر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، نیچے اتر گئے۔ تو اس وقت شیطان نے ایک افواہ پھیلا دیا کہ محمد وہ بھی شہید ہو گئے۔
شیطان کی جانب سے خبر پھیلا دی گئی تو صحابہ کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب ہمیں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی ایک ٹیم ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی صحابی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے تو ہم کو جینے کا کوئی حق نہیں، فائدہ بھی نہیں ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، لیکن یہ خبر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے پہنچتے پہنچتے ایک انصاریہ صحابی ام کلثوم رضی اللہ عنہ ان کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب وہ جستجو اور تلاش میں نکل گئیں کہ پیارے آقا کے بارے میں سچی خبر میں جان سکوں، لکھ لی ایک قافلہ آ رہا تھا، ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں یا ان کی شہادت ہو گئی ہے؟ تو جو سامنے والا بندہ تھا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو نہیں، پر تیرا باپ لڑائی میں ہمارا ساتھ تھا، وہ تو شہید ہو گیا۔ تو عورت سن کر کے اور آگے نکل گئی۔ تو ایک صاحب سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر دیں۔ تو دوسرے صاحب ملے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مجھے علم نہیں، پر تیرا خاوند جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا، وہ بھی مارا گیا، باپ بھی مارا گیا، خاوند بھی مارا گیا۔ پھر یہ عورت پھر انصاری صحابیہ آگے نکلتی ہیں اور ایک صاحب سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ تو تیسرے بندے سے جب ملاقات ہوئی تو وہ صحابی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے تو علم نہیں، لیکن تمہارا بھائی ہمارے ساتھ موجود تھا، وہ جنگ کے اندر شہید ہو گیا، باپ شہید ہوا، خاوند شہید ہوا، بھائی شہید ہوا۔ تو یہ صحابیہ اور آگے نکلی، وہاں سے اکیلے سے پوچھ لی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ تو اس آدمی نے بھی یہ کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو پتہ نہیں، پر تیرا بیٹا ہمارے ساتھ موجود تھا، وہ اس جنگ کے اندر وہ بھی مارا گیا۔ ایک بل چہرے پہ نہیں تھا اس عورت کے، ایک بل۔ پھر بھی وہ تلاش کرتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی گئی۔ اس وقت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر خود کی کڑیاں گھس گئی تھی، دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، پیارے آقا گڑھے کے اندر گر پڑے تھے اور جسم لولہان ہو چکا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی، زانو ہو کر کے بیٹھ گئی، بیٹھ کر کے آپ کے دامن کو اس عورت نے پکڑ کر کے ایک جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد وہ رفع ہے، ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد رفع ختم ہے، کسی کی مجھے پرواہ نہیں، کسی مصیبت کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ گویا کہ وہ عورت یہ کہنا چاہ رہی یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا لیکن آپ زندہ ہے، مجھے اطمینان ہے، مجھے باپ کی پرواہ نہیں۔ یا رسول اللہ میرا خاوند بھی، اس کی بھی شہادت ہو گئی، اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں کیونکہ آپ باحیات ہیں۔ میرا بھائی اور میرا بیٹا چاروں کے چاروں شہید ہو گئے لیکن مجھے کسی کی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں، چونکہ آپ زندہ ہے میرے لیے کافی ہے۔ عورتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر تھی، ذرا اندازہ لگائیں۔ عورت کے چار سہارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ سب سے بڑا سہارا باپ کا ہوتا ہے، نمبر 2 پہ خاوند کا ہوتا ہے، پھر بھائی کا ایک سہارا ہوتا ہے یا بیٹے کا بھی ایک سہارا ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کے چاروں کے 4 سہارے ختم ہو جائیں تو عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ عورتیں دیکھیں کیسی سچی پکی محبت ان صحابیات کے دلوں کے اندر بس گئی تھی کہ چاروں کے چاروں شہید ہو گئے لیکن ان کی مصیبت کا کوئی غم نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو وہ کہہ رہی کہ یا رسول اللہ آپ باحیات ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو رہا ہے تو مجھے سب ٹینشنوں سے مجھے نجات مل گئی۔ ایسی محبت تھی، صحابہ میں بھی ایسی محبت، صحابیات میں بھی ایسی محبت، صحابہ کے اندر محبت ایسی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب تک پیارے آقا کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتے تب تک چین سکون انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، چہرہ زرد پیلا پڑ چکا ہے، زبان کے اندر کپکپی طاری ہے، صحیح سے ٹک نہیں پا رہی، جسم نحیف،
دبلا کمزور ہو چکا ہے۔ صحابی وہ کھڑے ہوئے حضرت ثوبان، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ثوبان خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں خیریت سے بھی ہوں۔ تو پھر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ حال کیسا ہے؟ چہرہ زرد پڑ چکا ہے، زبان کے اندر کب کبھی، جسم کمزور دبلا ہو چکا ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب بھی مجھے شوق ہوتا ہے آپ کی دیدار کا تو میں آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں، جب بھی من کرتا ہے میرا، صبح میں من کیا تو میں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، دوپہر میں میرا من ہوا آپ کے دیکھنے کا تو آپ کا دیدار کر کے میں چلا جاتا ہوں، جب شام میں میرا من ہوتا ہے تو میں آپ کو دیکھ کر کے آپ کے دیدار سے تسلی لے کر کے میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن مجھے کئی دن سے میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کے دیدار کی شوق ہوا، آپ کے دیدار کا شوق ہوا تو میں آپ کا دیدار کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں آپ جنتیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ جنت میں آپ ہوں گے، پتہ نہیں کہ میں جنت میں داخل ہوں گا بھی نہیں، اس وقت اگر ملاقات کرنا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر کئی روز سے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، جسم نحیف اور نڈھال ہو چکا ہے، اور زبان کے اندر لڑکھڑاہٹ اور کپکپی طاری ہو چکی ہے۔ صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ دیکھیں، دنیا میں تو دیدار ہو سکتا ہے پیارے آقا کا، جنت میں مقام الگ ہوتا ہے، انبیاء تو اعلیٰ ترین جنت کے اعلیٰ بالے خانوں کے اندر ہوں گے، ان کے امتی نچلے درجے کے جنتی ہوں گے، تو کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو یہ فکر صحابہ کے اندر موجود تھی۔ تو جب سوال کر لیا حضرت ثوبان نے رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ آخرت میں آپ کا دیدار کرنا چاہوں تو کیا صورت ہوگی؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اپنے سر کو جھکائے رکھے، فوراً یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار دنیا کے اندر بن جاتا ہے، اللہ کے حبیب کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا لیتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا لیتا ہے، تو ان کا حشر بھی کل انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابی کو تسلی ہوئی، میں تو اللہ کی بھی مان کر کے چل رہا ہوں، پیارے آقا کی بھی مان کر کے چل رہا ہوں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر، جنت کے بالا خانوں کے اندر اگر میرے آقا کا دیدار کرنا چاہوں تو میں آرام سے دیدار کر سکتا ہوں۔ تو یہ فکر تھی کہ دیدار یہاں جس طرح ہو تو وہاں بھی اسی انداز کا دیدار ملنا چاہیے۔ صحابہ کے اندر یہ بے قراری، محبت کی یہ انتہا تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی بات پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ شروع اسلام میں جب نماز کی فرضیت ہوئی تب لوگوں کے درمیان یہ بات ہوئی کہ یا رسول اللہ اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو بلانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ صحابہ کو بٹھا کر کے نماز کو بلائیں تو کس طریقے سے بلائیں؟ تو بعض نے کہا کہ ڈھنڈورا پیٹا جائے، آواز کے ذریعے دف بجایا جائے، بعضوں نے کہا آگ کے شعلے قائم کیے جائے، آگ جب جلائی جائے گی تو لوگ سمجھیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دف بجایا جائے، جس وقت دف بجایا جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، فلاں کا طریقہ ہے۔ تو پھر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ کل صبح میں آنا، جو دماغ میں آئے، جو صحیح لگے انشاءاللہ ہم اس کو طے کر لیں گے۔ رات میں گئے تھے، جس صحابی کا نام میں نے ابھی لیا ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں ایک فرشتے کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اذان کے کلمات سکھائے۔ جیسے ہی صبح ہوئی خوشی خوشی دوڑتے ہوئے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خواب میں یہ کیفیت ہوئی، یہ اذان کے کلمات سکھائے گئے، کیا کریں؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین ہے، جاؤ بلال کو سکھا دو، بلال آج ہی سے اس کے مطابق کام شروع کر دے گا، نماز کو بلانے کا طریقہ آج ہی سے شروع کر دے گا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے خواب کے اندر اذان کے کلمات سکھائے گئے، تو اسی وقت سے اذان پر عمل ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔
محبت دیکھیں کتنی تھی صحابہ کی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب انہوں نے سنا، ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا جان، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے رب سے جا ملے، یعنی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، اپنی دونوں انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا، اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائی، اللہم اعمنی لا ارى شیئا بعدہ، اے اللہ ابھی سے مجھے اندھا کر دیجئے، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کسی چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کسی چیز کو۔ سیرت اٹھا کر کے صحابہ کی دیکھیں، یہ بات ملتی ہے فعمی مکانہ، جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی آنکھوں کو نکالا تو وہ نابینا بن چکے تھے۔ محبت دیکھیں، انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ یہ آنکھوں سے اگر چہرے انور کا دیدار نہ ہو سکا تو میں کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا دنیا کی۔ متقی اور پرہیزگار تو تھے ہی، ان کی دعائیں آسمان چیر کر کے رب ذوالجلال کے عرش کو ہلا دیتی، ایسے صحابہ کے اوصاف تھے، ایسا تقوی پرہیزگاری تھی، ایک دعا بھی کر لیتے قبول ہو جاتی، اسی وقت سے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ ہے اصل عشق رسول۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا تھا، میرے نبی کا کھانا کیسا ہوتا اسی کے مطابق کھاتے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، ہم نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس سیب آیا، وہ اٹھا کر کے منہ کے پاس لے جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ میرے پیارے آقا نے اس کو کس طرح کھایا ہوگا، پہلی ابتدا کس جگہ سے شروع ہوئی، انہوں نے سیب کو اٹھا کر کے رکھ دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے آقا نے کس طرح اس کو کھایا ہے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں اسلاف صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی یہ کوشش ہوتی کہ آقا کا طریقہ ڈھونڈا جائے۔ تو اسلام کے اندر دیکھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز کے اندر اسلام طریقوں کو صاف صاف بیان کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ استنجا کوئی آدمی جا رہا ہے، اپنی ضرورت بشری تقاضے کی بنیاد پر جا رہا ہے، وہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ اندر جانے کا طریقہ کیا ہے، سر ڈھانک کر کے جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا پڑھ کر کے نہیں جائیں گے تو وہاں کے جو جنات استنجا خانوں کے اندر ہوتے ہیں وہ انسانی اعضاء کو دیکھ کر کے مزے لیتے ہیں۔ استنجا خانے بیت الخلاء کے اندر جو خبائث ہوتے ہیں، شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، وہ انسانی اعضاء کو دیکھتے ہیں اور وہ مزے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر ان کے آنکھوں کے درمیان ایک پردہ آڑ بن جاتا ہے، ہم جب تک بیٹھے رہیں استنجا خانے میں وہ ہمیں دیکھ نہیں پاتے، یہ دعا کا اثر ہے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر جز میں ہمارے آقا کا طریقہ کیسا رہا، چل رہے تو پیارے آقا ڈھلان کے طور پر چلا کرتے تھے، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہیں، جس طرح پہاڑ کے نیچے سے کوئی آدمی اترتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کا چلنا یہی ہوتا تھا جیسا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ اوپر سے ڈھلان کی طرف نکل رہے ہیں۔ ہر چیز میں صحابہ کا یہ کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، سو رہے ہیں سونے کا طریقہ کیا ہے، سرما لگا رہے ہیں سرما لگانے کا طریقہ، پانی پی رہے ہیں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت کا انداز کیسا ہونا ہے، صحابہ کا یہ طریقہ رہا۔ اور صحابہ کی سب سے بڑی یہ خاصیت یہ تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا تو جب تک عمل نہیں کرتے فوراً سکون نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شروع اسلام کے اندر شراب پینا حرام نہیں تھا، ہر محفل کے اندر شراب شربت کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور عرب کی سب سے زیادہ مرغوب جو شربت ہے وہ شراب تھی۔ کوئی بھی محفل، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوتی، ٹیبلوں پہ شراب کی بوتلیں، لیکن بوتل مطلب اس زمانے کے اندر جو بوتلیں اس طرح کے نہیں تھے، اس زمانے کے اندر چمڑے کے ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ آج سے اللہ رب ذوالجلال نے شراب کو حرام کر دیا ہے،
شراب سب سے مرغوب چیز عرب لوگوں کی، جیسے ہی یہ اعلان مسلمانوں کے کانوں کے اندر گونجتی ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا راستے ندیاں بن گئی تھی، کسی راستے پر نظر پڑتی تو شراب کی ندیاں۔ تو صحابہ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جیسے ہی سنا کہ آج سے شراب حرام ہو چکی ہے تو فوراً اپنی اپنی جتنے گھروں کے اندر شرابیں تھیں لا کر کے دروازے کے باہر انہوں نے پھینک دیا۔ اب گویا کہ سمندر بن رہا ہے شراب کا۔ ایک طرف تو محبت ہے شراب سے، دوسری طرف پیارے آقا سے محبت ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی محبت۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا اگر پیارے آقا کہہ دیتے تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو فوراً اپنی بیوی کو طلاقیں پڑ جاتی، ایسی محبت تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ پیارے آقا کا ایک حکم ہوا شراب چھوڑ دیں تو شراب کی ندیاں بن گئی۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اوپر ایسے کتنے اعلانات آ رہے ہیں اور یہ اعلانات قیامت تک رہیں گے۔ احکام، شراب حرام ہو چکی 1400 سال پہلے بتایا گیا، آج سب سے زیادہ شراب پینے والا مسلمان نالوں میں گرا پڑا ہے، اپنی شناخت کو کھو بیٹھا ہے، اپنی شخصیت کو کھو دیا ہے۔ سود، ہمارے اساتذہ جب ہمیں سود کے بارے میں بتاتے تھے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے کہ گویا کہ وہ خنزیر کی نجاست کھاتا ہے۔ 1 روپیہ اگر سود لے رہا ہے تو گویا کہ 1 روپے کی مقدار میں خنزیر کی نجاست، کتے کی نجاست کھاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ سود جو کھانے والے ہیں، رشوت خور ہیں، کل قیامت کے دن ان کی ایک الگ پہچان ہوگی۔ ایسے قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے میدان میں جس طرح آدمی کو جن پکڑ لیتا ہے تو ادھر ادھر ناچتا ہے، تو قیامت کے دن جتنے بھی سود خور رشوت خور ہیں ان کی حالت ایسی ہوگی، ادھر سے ادھر ڈل رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر گر رہے ہوں گے، تو امت دیکھ کر کے پہچانے گی کہ یہ آخری امتی ہیں اور یہ سود خور ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے یہ بھی کہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہماری محبت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے چیخ چیخ کر کے، پیارے آقا کی تعلیمات کہہ رہی ہیں سود سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو، کاروبار کے اندر لین دین کے اندر برابری کا معاملہ رکھو، رشوت کو چھوڑ دو۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، آج ہماری امت مسلمانوں کی میجارٹی حرام کاموں کے اندر سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں سود بھی نہیں چھوڑیں گے، رشوت بھی نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، حرام کام کرتے رہیں گے، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ جب بھی حرمت، کسی چیز کی حرمت کا حکم آ جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی طرف نظروں کو اس سے ہٹا لیتے تھے، یہ ان کی محبت تھی۔ تو خود قرآن کے اندر اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہر چیز کے اندر تم کو پیارے آقا کی زندگی نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر ماننا ہے تمہیں۔ ہم نے تو پیارے آقا کی سیرت کو نہیں دیکھا ہے تو آئیڈیل کیسا مانے؟ تو صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، پیارے آقا کے شاگرد ہمارے پاس موجود ہیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں اور غلاموں کی سیرتیں ہمارے سامنے صحابہ کی موجود ہے۔ ہر صحابی نے آج جو اسلام دنیا بھر کے چپے چپے کے اندر پھیلا ہے، یہ پیارے آقا کے شاگرد پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام کو ہر چپے کے اندر پہنچایا، یہ ذریعہ بنے ہیں صحابہ۔ اب جو بھی بندہ صحابہ کی سیرت کو لے کر کے فالو کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، گویا کہ وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ زبانی کرنا یہ تو محض جھوٹ پر مبنی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہا جائے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اور عمل کیا جائے۔ آج ہم لوگ اس سے خالی ہیں، بہرا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیارے آقا کی سے ہمیں محبت ہے، لیکن زندگیوں کو اگر دیکھ لیں تو ہماری ساری زندگیاں شریعت کے لائن سے بالکل کھوکھلی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔
کہ پیارے آقا سے ہمیں محبت ہے، تو ایسی محبت انسان کو نجات تک نہیں پہنچا سکتی، وہ محبت پہنچا سکتی ہے جس کے اندر محبت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کی زندگی اپنی زندگیوں کے اندر ہو۔ تو یہ سب سے اعلیٰ یہ تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کریں تو اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی سے ہمیں محبت ہو جائے تو اس کی بات کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ آج کا نوجوان اگر کسی معشوقہ کے پیچھے پڑ جائے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، دھندے چھوڑ دیتا ہے، اس کے ایک میسج کا انتظار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ صرف محبت ہی نہیں، وہ ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے کہ میری معشوقہ، میری محبوبہ اور مجھے کیا حکم دے گی، کیا چیز لانے کے لیے کہے گی تو میں پہلے فوراً اس چیز کو لا کر کے اس کے حوالے کر دوں۔ یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ اس محبت کے تقاضے کو ہم نے غلط جگہ استعمال کر لیا، جہاں محبت کا تقاضا تھا وہاں ہم کورے اور اندھے بن چکے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے ہماری محبت ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر محبت ہونی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، کیوں جب تک ان دونوں سے محبت نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو جس طرح ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اسی کے مطابق پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب ذوالجلال کے احکام کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔